الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ الرحمن الرحیم۔ اس حدیث کے متعلق چند فوائد ہیں۔ ایک یہ کہ رمضان المبارک میں جود زیادہ کیوں ہوتی تھی؟ ایک تو یہی کہ رمضان المبارک کے مہینے کی برکت، دوسرے اس میں افعال زائدہ کی برکت، تیسرے مدارست کی برکت، چوتھے ملاقات صالحین کی برکت۔ ان برکات کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت رمضان المبارک میں بڑھ جاتی۔ پھر ریح مرسلہ سے جو تشبیہ دی گئی اس کی وجہ ایک تو احیاء ہے، ہوا بھی احیاء ارض کا سبب ہوتی ہے۔ ہوا سے بادل آتے ہیں، بارش ہوتی ہے، زمین میں پیداوار ہوتی ہے، احیاء ارض۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت سے بھی احیاء قلوب ہوتی ہے۔ دوسری مشابہت کی وجہ ہے عموم نفع، نفع عام ہے، ہوا کا بھی نفع عام ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نفع بھی عام ہے۔ تیسرے سرعت وصول، ہوا بھی جلدی پہنچ جاتی ہے ہر جگہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فائدہ بھی ہر جگہ جلدی پہنچ گیا۔ پھر اس حدیث میں جو 4 جملے ہیں، ان چاروں میں آپس میں ربط ہے۔ پہلے جملے میں اجود الناس، لوگوں سے، انسانوں سے زیادہ سخی ہونا بیان کیا گیا۔ چوتھے جملے میں غیر الناس سے، ہوائے ریح مرسلہ سے یعنی غیر الناس سے آپ کا زیادہ سخی ہونا بیان کیا گیا۔ درمیان میں جو 2 جملے ہیں ان میں ایک میں رمضان میں زیادتی اور دوسرے میں زیادتی کی وجہ ملاقات صالحین اور مدارست، یہ زیادتی کی وجہ بیان کی گئی۔ اس طرح سے 4 جملے مناسب ہو جاتے ہیں۔ پھر مدارست یعنی تکرار جو ہوتا تھا، اس کا ایک فائدہ تو تجدید عہد ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تجدید عہد فرماتے تھے کہ میں دین کے کاموں پر عمل کروں گا۔ دوسرا فائدہ ہے ترقی فی تجوید، تجوید میں ترقی ہوتی تھی۔ تیسرا فائدہ ہے ترغیب، ترقی کی تجوید میں آپ کے عمل سے ترغیب ہوئی امت کو کہ وہ تجوید اچھی کرے۔
چوتھا فائدہ ہے وفائے عہد. اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ فرمایا تھا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم محافظ ہیں. تو حفاظت فرمائی اس دور کے ذریعے سے. جبریل علیہ السلام آتے تھے اور دور کرتے تھے، اس سے حفظ میں ترقی ہوتی. پھر حدیث سے یہ بھی ثابت ہوا کہ جود اچھی چیز ہے. یہ بھی ثابت ہوا کہ رمضان المبارک میں جود زیادہ ہونی چاہیے. یہ بھی ثابت ہوا کہ صالحین کی ملاقات کے وقت جود زیادہ ہونی چاہیے. یہ بھی فائدہ ہوا کہ صالحین سے ملاقات اچھی چیز ہے. یہ بھی فائدہ ہوا کہ ملاقات بار بار ہونی چاہیے. ہر رات جو آتے تھے جبریل علیہ السلام تو ہر رات ملاقات ہوتی. یہ بھی فائدہ ہوا کہ قرآن پاک کا تکرار کرنا چاہیے اور زیادہ پڑھنا چاہیے. یہ بھی فائدہ ہوا کہ قرآن پاک کی تلاوت زیادہ ہو اور دینی باتوں کا تکرار بھی ہونا چاہیے. یہ بھی فائدہ ہوا کہ رمضان بغیر شہر کے بھی کہا جا سکتا ہے. شہر اور رمضان ضروری نہیں ہے، صرف رمضان بھی کہہ دیں تو صحیح ہے. یہ بھی فائدہ ہوا کہ تلاوت کا درجہ اذکار سے زیادہ ہے، اونچا ہے. اسی لیے تلاوت کا تکرار تو ہوا، مدارست ہوئی، اذکار کی نہیں ہوئی. معلوم ہوا کہ تلاوت کا مقام اذکار سے اونچا. جی ہاں جی ہاں جی ہاں. اب اگلی حدیث پڑھ لیجیے. قال
ملکی کر وعلى
جی ہاں جی ہاں اس لمبی حدیث کی مناسبت باب سے ایک تو یہ ہے کہ اس میں علامات نبوت اور مبادئ نبوت کا بیان ہے۔ علامت نبوت عقیدہ ہوگا یا قول ہوگا یا فعل ہوگا۔ عقیدے کا بھی ذکر ہے توحید، قول کا بھی ذکر ہے صدق، فعل میں بھی 3 صورتیں مذکور ہیں۔ فعل کا تعلق اللہ تعالی سے ہوگا یا اپنی ذات سے ہوگا یا اوروں سے ہوگا۔ اللہ تعالی سے تعلق ہو تو نماز، اپنی ذات سے تعلق ہو تو عفت، دوسروں سے تعلق ہو تو صلہ رحمی۔ تو یہ 5 چیزیں علامات نبوت ہیں: توحید، صدق، نماز، عفت اور صلہ رحم۔ ان 5 علامتوں کا ذکر ہے اس حدیث میں۔ اس لحاظ سے یہاں علامات نبوت آ گئی، مبادئ نبوت آ گئے۔ دوسرے اس حدیث میں یہ بھی ہے کہ ہرقل نے کہا کہ ابتدائی ایمان لانے والے نبیوں پر غریب لوگ ہوتے ہیں، امیر اپنی امیری میں اور تکبر میں رہ جاتے، الا نادر، شاذ و نادر امیر بھی ایمان لے آتے ہیں، جیسے حضرت صدیق اکبر امیر تھے پھر بھی فوراً ایمان لیا، لیکن ایسا کم ہوتا ہے، زیادہ غربا ہی ایمان لاتے ہیں۔ تو اول متبعین کا ذکر آ گیا، باب میں بھی کیف کان بدء الوحی، ابتدائی وحی کا ذکر ہے، تو یہاں حدیث میں بھی ابتدائی مسلمانوں کا ذکر آ گیا۔ تیسری تقریر مناسبت کی یہ ہے کہ الگ الگ حدیث کا باب سے مناسب ہونا ضروری نہیں ہے، سب حدیثیں مل کر بھی مناسب ہو جائیں تو کافی۔ تو اس حدیث میں وحی کا ذکر ہے، اور پھر سب ملائیں تو ابتدائی وحی کا ذکر بھی ہے، سب حدیثوں کو ملائیں تو بعض میں وحی کا، بعض میں ابتدائی وحی کا ذکر ہو جاتا ہے، اس لیے مل کر مناسبت ہو جاتی، مل کر مناسبت ہو جاتی ہے۔
یہ ابو سفیان جو بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے وہ بتا رہے ہیں، بعد میں ہو گئے مسلمان، جب بتایا اس وقت مسلمان ہو چکے تھے، جب یہ واقعہ دیکھا اس وقت ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ پڑھ چکے ہیں آپ کہ حدیث لینے کے لیے اسلام شرط نہیں ہے، بیان کرنے کے لیے اسلام شرط ہے۔ بیان کرنا جبھی معتبر ہوگا جبکہ مسلمان، البتہ واقعہ دیکھتے وقت مسلمان نہیں تھے، تو حضرت ابو سفیان فرماتے ہیں کہ ہرقل نے میری طرف پیغام بھیجا، جبکہ میں ایک جماعت میں تھا قریش کی ایک جماعت میں چلا گیا تھا ایلیا وہ شہر ہے جس میں بیت المقدس واقع ہے۔ بیت المقدس ایک بڑی مسجد ہے، ایلیا شہر میں واقع ہے۔ تو یہ ایلیا شہر میں گئے ہوئے تھے حضرت ابو سفیان، محرم سن 7 ہجری میں، محرم سن 7 ہجری میں، کیونکہ اس سے پہلے ذی قعدہ سن 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہو گئی تھی کہ 10 سال تک ہماری لڑائی نہیں ہوگی، 10 سال تک کے لیے صلح۔ سن 6 ہجری میں، اس لیے سن 7 ہجری میں کیونکہ صلح تھی مسلمانوں کے ساتھ، تو ابو سفیان جو قریش کے سرداروں میں سے تھے یہ چلے گئے تجارت کے لیے، 4-5 آدمی ان کے ساتھ، لیکن سن 8 ہجری میں مشرکین مکہ نے بنی خزاعہ پر حملہ کر دیا۔ وہ مکہ مکرمہ کے قریب رہتے تھے اور مسلمانوں کے حلیف تھے، مسلمانوں کے وہ حلیف تھے بنی خزاعہ۔ یہ سمجھے کہ مسلمانوں کو کیا خبر ہوگی، وہ تو دور ہیں، مسلمانوں کو اطلاع ہو گئی کہ اچھا انہوں نے بنی خزاعہ پر حملہ کر دیا ہے۔ پھر عہد ٹوٹ گیا، صلح حدیبیہ میں جو عہد ہوا تھا ٹوٹ گیا، اگرچہ 10 سال کے لیے تھا، لیکن انہوں نے 2 سال ہی کے بعد بنی خزاعہ پر حملہ کر دیا، عہد شکنی ہو گئی۔ اس لیے حکم ہوا کہ فوج لے جائیے اور مکہ فتح کر لیجیے، عہد ختم ہو گیا، صلح حدیبیہ کا معاہدہ ختم ہو گیا۔ چنانچہ سن 8 ہجری میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فوج لے کر گئے اور مکہ فتح کر لیا۔ تو چونکہ صلح تھی اس لیے فی رکب من قریش، قریش کی ایک جماعت میں ابو سفیان کہتے ہیں میں گیا ہوا تھا ایلیا، وَكَانُوا تجارت جمع تاجر کی ہے،
تجار اور تاجر، یہ بھی آتی ہے، تجار بھی آتی ہے جمع، تاجر۔ ہم تاجر تھے، شام کے علاقے میں گئے ہوئے تھے۔ اس مدت میں جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مادہ فیہا مدت مقرر کی تھی، ابو سفیان سے بھی اور کفار قریش سے بھی صلح کی تھی۔ اس صلح کے زمانے میں چلا گیا شام کے علاقے میں تجارت کرنے کے لیے، تو ہمیں بلا بھیجا ہرقل نے، فَأَتَوْهُ، بس ہم چلے گئے، حالانکہ ہم ایلیا شہر میں تھے جس میں بیت المقدس واقع ہے۔ فَدَعَاهُمْ فِي مَجْلِسِهِ، ہرقل نے بلایا اپنی مجلس میں، وَحَوْلَهُ عُظَمَاءُ الروم، اس کے ارد گرد روم کے بڑے بڑے سردار اور علماء تھے۔ عظماء الروم، روم کے بڑے بڑے لوگ تھے، یعنی علماء اور سردار تھے۔ ثم دعاہم، ہم سب کو بلایا اور ترجمان کو بھی بلایا جو ہرقل اور ابو سفیان کے درمیان ترجمان کا کام کرے۔ فقال ایکم اقرب نسبا، تم میں سے کون زیادہ قریب ہے نسب کے لحاظ سے اس شخص سے جس نے کہا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں؟ ابو سفیان کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ میں اقرب ہوں نسب کے لحاظ سے۔ فقال ادنوہ منی، ابو سفیان کو میرے قریب کر دو۔ وقربوا اصحابہ، اور اس کے قریب اس کے ساتھیوں کو کر دو۔ فاجعلوہم عند ظہرہ، ان 4-5 آدمیوں کو ابو سفیان کی پشت کے پاس بٹھا دو۔ پھر ترجمان سے کہا کہ کہو ان سے کہ میں پوچھنے والا ہوں ابو سفیان سے اس شخص کے بارے میں جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ اگر ابو سفیان جھوٹ بولے فَقَذِّبُوهُ، تم فوراً تسلیم کر دینا کہ یہ جھوٹ کہہ رہا۔ خدا کی قسم اگر شرم نہ ہوتی یہ جو واپس جا کر نقل کریں گے مجھ پر جھوٹ کو، تو میں اس موقع میں جھوٹ بول دیتا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف باتیں کر دیتا، لیکن میں ڈر گیا کہ میرے ساتھی جا کر کہیں گے کہ یہ تو جھوٹ بول کر آیا، ہرقل کے دربار میں جھوٹ بول کر آیا ہے، مجھے جھوٹا کہہ دیں گے، میں سردار ہوں قوم کا، جھوٹا بن جاؤں گا۔ جی
پھر پہلا سوال جو کیا تو پوچھا کیف نسبہ، اس شخص کا نسب کیسا ہے؟ میں نے کہا وہ ہمیں اچھے نسب والا ہے، وہ فینا ذو نسب، وہ اچھے نسب والا ہے، کیونکہ اچھے نسب والا جھوٹ نہیں بولا کرتا۔ یہ صرف شیعہ کا کام ہے جھوٹ بولنا۔ شیعہ جھوٹ کو ایمان کا حصہ قرار دیتے ہیں۔ لا ایمان لمن لا تقیۃ لہ، جو جھوٹ نہ بولے اس کا ایمان ہی نہیں، شیعہ کہتے ہیں۔ باقی ہر امت میں، ہر مذہب میں جھوٹ برا۔ جی ہاں کیف نسبہ قلت هو فینا ذو نسب، تو یہ سوال اس لیے کیا تھا کہ اگر اچھے نسب والا ہوگا تو وہ جھوٹ نہیں بولے گا، اور اچھے نسب والا ہوگا تو اس کی اتباع کرنے میں بھی لوگوں کو عار نہیں ہوگی۔ اچھے نسب والا ہوگا تو اس کی اتباع کرنے میں لوگوں کو عار نہیں ہوگی، اس لیے نبی اچھے نسب میں بنائے جاتے ہیں تاکہ وہ خود بھی جھوٹ نہ بولے اور اس کا اتباع کرنے سے لوگوں کو عار بھی نہ ہو۔ قال فہل قال ھذا القول، کیا ایسی بات کہ میں نبی ہوں کسی اور نے بھی کہی ہے اس سے پہلے؟ میں نے کہا نہیں کہی، ہمارے علاقے میں کوئی نبی نہیں ہوا۔ قال فهل كان من آبائه من ملك، ان کے آبا میں کوئی بادشاہ گزرا ہے؟ قلت لا، میں نے کہا نہیں، ان کے خاندان میں کوئی بادشاہ بھی نہیں گزرا۔ کہا فاشراف الناس، امیر لوگ اتباع کر رہے ہیں، اب ضعفاؤہم، یا غریب اتباع کر رہے ہیں؟ قلت بل ضعفاؤہم، میں نے کہا غریب لوگ اتباع کر رہے ہیں ان کے۔ جی ہاں، اور ابتدائی پیروی کرنے والے غریب ہی ہوتے ہیں نبیوں کے، امیر تو اپنے مال کی اکڑ میں رہتے ہیں اور وہ پیروی نہیں کرتے۔ غریبوں میں تواضع ہوتی ہے۔ جی ہاں، وہ حق کی پیروی کر لیتے ہیں۔ طلبہ بھی زیادہ غریب ہوتے ہیں، اکڑتے نہیں، نیکی کی چیزیں جانتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ قال ایزیدون ام ینقصون، وہ بڑھ رہے ہیں یا کم ہو رہے ہیں؟ میں نے کہا وہ تو بڑھ ہی رہے ہیں، وہ تو بڑھ ہی رہے ہیں۔ سچ بول دیا،
جی ہاں جی ہاں جی ہاں. قال فهل يرتد احد منهم سخطة لدينه، کوئی ان میں سے لوٹتا بھی ہے دین سے ناراض ہو کر بعد داخل ہونے کے؟ قلت لا، قلت لا، جو ایمان لے آتا ہے وہ لوٹتا ہی نہیں. جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں. علامہ نووی فرماتے ہیں کہ یہاں جو سوالات ہیں ان میں سے 3 باتیں ہرقل نے تورات سے لی تھی. ہرقل نے تورات سے لی تھی. ایک یہی کہ جو محقق ہوتا ہے، حق کا طالب ہوتا ہے، وہ اگر حق میں داخل ہو تو لوٹتا نہیں، باطل میں داخل ہو تو لوٹ آتا. دوسری بات کہ جو دنیا کا طالب ہوتا ہے وہ اپنا مطلب نکالنے کے لیے دھوکہ بھی دے لیتا ہے. جو آخرت کا طالب ہوتا ہے وہ کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیتا. یہ بھی تورات سے سیکھا تھا ہرقل. تیسری بات یہ کہ نبی جب لڑائی کرتے ہیں کافروں سے تو نبیوں کو شکست بھی ہو جاتی ہے تاکہ ان کے صبر کا امتحان ہو اور تاکہ ان کے ساتھی آئندہ بھی تیاری کریں. اگر ہمیشہ فتح ہو تو ساتھی کوئی تیاری نہیں کریں، چلو فتح تو ہو ہی جانی ہے، ہمارے ساتھ نبی ہیں، پھر وہ کوشش نہیں کرتے. اس لیے شکست بھی ہو جاتی ہے تاکہ تیاری کریں. آخری فتح انبیاء علیہ السلام کی ہوتی، آخری فتح انبیاء علیہ السلام کی ہوتی ہے. فرماتے ہیں علامہ نووی کہ یہ 3 باتیں ہیں ہرقل نے تورات میں سے لی تھی، وہ پوچھی ہیں حضرت ابو سفیان سے. قال فهل كنتم تتهمونه بالكذب، کیا تم ان کو جھوٹا کہتے تھے پہلے اس سے کہ انہوں نے یہ بات کی، نبوت کی، نبوت کا اعلان کرنے سے پہلے تم ان کو جھوٹا کہتے تھے یا نہیں؟ قلت لا، قلت لا، میں نے کہا نہیں، ہم نے کبھی ان کو جھوٹا نہیں کہا. قال فهل يغدر، یہ کبھی دھوکہ بھی دیتے ہیں؟ قلت لا، میں نے کہا نہیں، کبھی دھوکہ دیا تو نہیں ہے، لیکن ہم اس وقت ایک مدت میں ہیں، ان سے معاہدہ ہوا ہے، پتہ نہیں وہ کیا کریں گے، شاید دھوکہ دے دیں، شاید دھوکہ دے دیں. اس وقت ہمارا ان سے معاہدہ ہے، مجھے پتہ نہیں کہ وہ کیا کریں گے، بس یہ کچھ تھوڑا سا میں نے اطلاع سا کر دیا. لم یمکننی، نہیں ممکن ہوا میرے لیے کوئی کلمہ جس میں داخل کر دوں کوئی شے
کوئی جھوٹی بات داخل کر دوں، اور تو کہیں مجھے موقع نہیں ملا، اس موقع میں موقع مل گیا۔ غیر هذه الکلمہ، اس موقع میں موقع مل گیا کہ ان سے معاہدہ ہو چکا ہے، پتہ نہیں پورا کرتے ہیں کہ نہیں کرتے پتہ نہیں پورا کرتے ہیں کہ نہیں کرتے۔ اور یہاں تھوڑا سا میں نے کچھ غلط بات کہہ دی کہ پتہ نہیں پورا کرتے ہیں وعدے کو یا نہیں کرتے۔ آج کل ہمارا ان سے معاہدہ ہے۔ قال فهل قاتلتموه، تم نے کبھی ان سے لڑائی بھی کی ہے؟ کبھی لڑائی بھی کی ہے؟ قلت نعم، میں نے کہا ہاں لڑائیاں کئی ہو چکی ہیں۔ قال فكيف كان قتالكم إياه، تمہاری لڑائی ان سے جو ہوئی تو کیسے ہوئی؟ قلت، میں نے جواب دیا، لڑائی ہمارے اور ان کے درمیان ڈولوں کی طرح ہے، ینال منا وننال منہ، جیسے ڈول کبھی ایک نکالتا ہے کبھی دوسرا نکالتا ہے، ایسی لڑائی میں کبھی ہمیں فتح ہوتی ہے کبھی ان کو فتح۔ لڑائیاں ہماری ہوئی ہیں، کبھی ہمیں فتح ہوئی ہے کبھی ان کو فتح۔ احد میں ہم کو فتح ہوئی، بدر میں ان کو فتح ہوئی۔ قال ماذا یأمرکم، تمہیں وہ حکم کیا کرتا ہے؟ میں نے کہا ایک تو حکم کرتا ہے اعبدوا اللہ وحدہ ولا تشرکوا بہ شیئا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، شریک نہ ٹھہراؤ، اور چھوڑ دو جو کہتے تھے تمہارے آبا تمہارے شرک کرتے تھے، اس کو چھوڑ دو۔ اور ہمیں حکم کرتا ہے کہ نماز پڑھو، سچ بولو، عفت اختیار کرو، صلہ رحمی کرو۔ ہرقل نے کہا ترجمان سے کہ کہہ دو۔ اب تبصرہ شروع کیا ہرقل کہ سوالات تو میں نے کر لی ہیں، اب ان سے ثابت کیا ہوا؟ ان سوالوں کے جو آپ نے جواب دیے ان سے کیا ثابت ہو رہا ہے؟ میں نے پوچھا نسب کے بارے میں، آپ نے ذکر کیا کہ وہ اچھے نسب والے ہیں، ایسے ہی نبی بھیجے جاتے ہیں اپنی قوم کے اچھے نسب میں، تاکہ جھوٹ نہ بولیں اور لوگ بھی ان کا اتباع کرنا عار نہ سمجھیں۔ میں نے پوچھا کہ پہلے بھی کسی نے یہ قول کیا ہے؟ فذکرت اللہ، آپ نے کہا کہ نہیں۔
میں نے کہا کہ اگر کسی اور نے یہ قول کہا ہوتا تو میں کہہ دیتا کہ یہ شخص بھی پیروی کر رہا ہے دوسرے کے قول کی۔ اور میں نے پوچھا کہ ان کے آبا میں کوئی بادشاہ گزرا ہے؟ آپ نے کہا کہ نہیں گزرا۔ اگر ان کے آبا میں کوئی بادشاہ ہوتا تو میں کہہ دیتا کہ یہ صاحب اپنے باپ کی بادشاہی طلب کر رہے ہیں۔ اور میں نے پوچھا کہ کیا تم بہتان لگاتے ہو جھوٹ کی ان پر پہلے سے کہ انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے؟ آپ نے کہا کہ نہیں۔ تو میں سمجھ گیا کہ وہ نہیں ہے کہ جھوٹ کو چھوڑیں لوگوں پر اور جھوٹ بولیں اللہ تعالی پر۔ جب لوگوں سے جھوٹ نہیں بولتے تو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ کیسے بولیں؟ میں نے پوچھا کہ امیر لوگوں نے اتباع کی ہے یا غریبوں نے؟ تو آپ نے ذکر کیا کہ غریبوں نے اتباع کی ہے۔ یہی پیروکار ہوتے ہیں رسولوں کے۔ میں نے پوچھا کہ کم ہو رہے ہیں یا زیادہ ہو رہے ہیں؟ آپ نے کہا کہ زیادہ ہو رہے ہیں۔ ایسے ہی معاملہ ایمان کا ہوتا ہے، یہاں تک کہ ایمان کامل ہو جاتا ہے۔ میں نے پوچھا کہ کوئی لوٹتا بھی ہے دین کو ناپسند کرتے ہوئے بعد اس کے کہ اس میں داخل ہو جائے؟ آپ نے ذکر کیا کہ نہیں، ایسا نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہوتا۔ کوئی بھی دین کو ناپسند کر کے اسے نکلتا نہیں ہے، کبھی بھی ایسا نہیں ہوا، اس زمانے میں بھی بعد میں بھی آج تک جنہوں نے دین چھوڑا ہے دنیا کے لالچ میں چھوڑا ہے، دین میں اسلام میں کوئی عیب نکال کر نہیں چھوڑا، کوئی عیب نکال کر نہیں چھوڑا کہ عیب ہے اس لیے ہم چھوڑتے ہیں، نہیں، دنیا کے لالچ میں بازے آ گئے، مال کے لالچ میں، عہدے کے لالچ میں، تو اسلام چھوڑ دیا، ورنہ نہیں چھوڑا۔ ایسے ہی ایمان
جب مل جاتی ہے خوشی دلوں میں، ایمان کی خوشی، ایسا ہی ہوتا ہے، کوئی ایمان کو چھوڑا نہیں کرتا۔ حافظ ابن حجر فرماتے ہیں من رجع فإنما رجع من الطریق، من رجع فإنما رجع من الطریق، جو لوٹا ہے ایمان سے وہ راستے سے لوٹا ہے، پورا پہنچ کر دین سمجھ کر کوئی لوٹا نہیں۔ جی ہاں جی ہاں جی ہاں، میں نے پوچھا کہ کیا یہ دھوکہ بھی دیتے ہیں؟ آپ نے ذکر کیا نہیں، ایسے ہی انبیاء علیہ السلام دھوکہ نہیں دیا کرتے۔ میں نے پوچھا کہ حکم کیا کرتے ہیں؟ آپ نے کہا توحید، بتوں کی عبادت کو چھوڑنا، نماز، صدق، عفاف۔ اگر یہ باتیں سچی ہیں تو یہ مالک ہو جائیں گے میرے ان قدموں کی جگہ کے بھی، ان کا قبضہ ہمارے ملک پر بھی ہو جائے گا۔ میں جانتا تھا کہ نبی آخر الزمان نکلنے والے ہیں، لیکن میرا یہ خیال نہیں تھا کہ وہ مکے سے نکلیں گے۔ اگر میں جانتا کہ میں چھوٹ کر جا سکتا ہوں ان کے پاس تو میں تکلف کرتا ان کی ملاقات، اور میں اگر ان کے پاس ہوتا تو ان کے پاؤں کو دھوتا۔ پھر اس نے خط منگوایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو دے کر بھیجا تھا دہیہ کلبی کو۔ الذی بعث بی دہیۃ الی عظیم بصرہ، دہیہ کلبی نے بصرہ کے بعد حاکم کو دیا، اس نے ہرقل کو پہنچایا، اس کو پڑھا، اس میں یہ لکھا تھا من محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبد اللہ ورسولہ الی ہرقل عظیم روم، جو روم کا سردار ہے، اس کی طرف بھیجتا ہوں۔ سلام علی من اتبع الہدی، سلام ہو اس پر جو ہدایت کا اتباع کرے۔ اما بعد، میں تمہیں بلاتا ہوں اسلام کا بلا، میں تمہیں بلاتا ہوں اسلام کا بلانا۔ اسلام کے دو معنی تھے جو کل آپ کو بتائیں انشاءاللہ۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ
اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ